شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے عشرہ مغفرت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ پہلا عشرہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تکمیل کے قریب ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ دوسرے عشرے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مغفرت سے تعبیر کیا ہے۔ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے عشرے میں مغفرت نہیں ہوتی یا دوسرے میں رحمت نہیں ہوتی یا تیسرے عشرے میں رحمت اور مغفرت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت بھی، مغفرت بھی اور جہنم سے نجات بھی انسان کا ہر لمحے انتظار کرتی ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اللہ رب العزت کی رحمت یوں برستی ہے جیسے عام حالت میں بارش پوری زمین پہ برستی ہے لیکن کسی جگہ پہ پانی پرنالوں کی صورت میں بہہ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح پورا رمضان رحمت کا مہینہ ہے لیکن پہلا عشرہ اس میں رحمت ایسے برستی ہے جیسے بارش کا پانی پرنالوں سے برستا ہے۔ دوسرا عشرہ اور پورا رمضان المبارک مغفرت کا ہے، لیکن دوسرے عشرے کے اندر مغفرت اس قدر خاص ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے یوں عام کر دیتے ہیں، ایسے مغفرت برستی ہے کہ جیسے پرنالوں کی صورت میں بارش میں پانی برستا ہے۔ اللہ رب العزت بندوں کو معاف کرنا اسے پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک خود اعلان فرماتے ہیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ تمہارا اللہ، بے شک میں یعنی تمہارا اللہ، وہ معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معافی اور رحمت اور رحم اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ہر سورت کی ابتدا میں جو آیت جسے بسم اللہ کہا جاتا ہے اس میں اپنی جن 2 صفتوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں صفت رحمان ہے اور صفت رحیم ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے ممبر کے 3 درجوں میں سے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر سے اترے تو اصحاب رسول نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں ممبر پہ جانے لگا تو اللہ کے مقرب فرشتہ حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے ایک دعا کی یعنی بددعا کی اور میں نے اس پر آمین کہی۔ سب سے پہلی دعا یعنی بددعا حضرت جبریل نے یہ کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے درجے پہ جب میں قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے تیسری سیڑھی اور تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو جناب جبریل نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس کا سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل اور نبیوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کبھی بھی کسی کو بددعا نہیں دی، لیکن جو آدمی رمضان المبارک میں بھی مغفرت سے محروم رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کا مر جانا، ہلاک ہونا بہتر ہے۔ رمضان المبارک کا لمحہ بلمحہ اللہ کی رحمت کا ہے، اللہ کی مغفرت کا ہے اور جہنم سے نجات کا ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، خاص طور پہ جب اللہ کی مغفرت پرنالے کی صورت میں اتر رہی ہے، یہ رمضان المبارک کے دوسرے 10 دن ہیں۔
ان دنوں کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں اور ان دنوں میں اللہ کی طرف سے مغفرت کو سمیٹیں۔ عشرہ مغفرت ختم ہو اور ہمارا دل گواہی دے کہ میں نے جو اللہ سے معافی مانگی تھی میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت معافی کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، اللہ کی طرف سے رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ رب العزت تمہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا مہینہ ہے اور اللہ کی رحمت سے بندوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، بندوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس میں تمہاری رغبت کو دیکھتے ہیں، تمہاری محنت اور کوشش کو دیکھتے ہیں، اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں بہت زیادہ کوشش کریں۔ تو میرے محترم بھائیو اور عزیز دوستو، سحری اور افطاری کا وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ خود اعلان کر کر کے معاف کر رہے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی چاہنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ صدا پورے رمضان میں لگتی ہے، اور جو عشرہ ہے ہی مغفرت کا، اس عشرے میں اس صدا کا عالم کیا ہوگا۔ ہر نماز کے ساتھ 5 منٹ دعا کا اہتمام کریں اور اس دعا کے اندر اپنے لیے، اپنے سارے رشتہ داروں، والدین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔